الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی بار ہم نے ایک بہت بڑی حقیقت جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں گفتگو کی تھی، یعنی موت کے بارے میں۔ اس بار ہم موت کے بعد جو ایک عظیم چیز ہے جو اس خدا کی اسکیم کا حصہ ہے، جس کو سمجھے بغیر ہمیں دنیا کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، جس کی خبر دینے کے لیے، جس کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے، جس کا ڈر سنانے کے لیے انبیاء آتے رہے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور وہ چیز ہے قیامت۔ یہ قیامت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر نبی اس دنیا میں آ کر قیامت کے بارے میں ہی لوگوں کو بتاتے رہے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنا ہے۔ تو قیامت اپنے آپ میں ایک بہت ہی عظیم سانحہ ہے، ایک بہت ہی بڑی چیز ہے، اور بہت بدقسمتی سے ہماری توجہ اس بات کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ قیامت آپ کہہ لیں یا آخرت کہہ لیں یا حشر کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، تو قیامت ایک بہت عظیم چیز ہے جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی خبر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا ہے۔ نہ جانے کتنے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو انبیاء آ کر قیامت کی خبر دیتے رہے، لوگوں کو قیامت کے بارے میں قیامت کا ڈر سناتے رہے، قیامت کے بارے میں آگاہ رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ اور قیامت کا دن ہی وہ دن ہے جس دن ہمارے فیصلے کیے جائیں گے۔ قیامت کا دن اپنے آپ میں ایک بہت اہم دن ہے، ہمیں اس کے بارے میں آگاہ رہنا چاہیے، متنبہ رہنا چاہیے، اور اس کو اپنے پیش نظر رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ تو آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم قیامت کے بارے میں کچھ چیزیں سنیں گے انشاءاللہ۔ جب سب سے پہلے جب سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، لیکن وہ مدہوش ہوں گے نہیں، بلکہ اللہ کی پکڑ اس دن بڑی سخت ہوگی۔ تو یہ عالم ہوگا لوگوں کا اس سور کے بعد۔ اس کے بعد پھر زلزلے آنے شروع ہو جائیں گے، بہت عظیم زلزلے، ایک کے بعد ایک زلزلے آئیں گے، اور یہ ساری کی ساری کائنات، یہ عظیم کائنات جو پروردگار نے بنائی ہے، یہ ساری کی ساری کائنات تباہ ہو کے رہ جائے گی۔ پھر خدا جب چاہے گا، جب اس کی مرضی ہوگی، پھر دوبارہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور ہم سب حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ یہی وہ دن ہے جس دن کے بارے میں انبیاء ہمیں خبردار کرتے رہے۔ یہی وہ دن ہے جس کی طرف ہماری توجہ دلائی جاتی رہی ہے۔ یہی وہ دن ہے جس کا قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا ہے، بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ جس پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ اس پر ایمان نہ رکھے تو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت عظیم دن ہے۔ اس دن کا عالم کیا ہوگا؟ جب لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، قیامت کے یعنی حشر کے میدان میں، اس دن کا عالم یہ ہوگا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں سے بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی بیوی سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا، اور اپنی اولاد سے بھاگے گا یا اپنی بیٹوں سے بھاگے گا۔ یہ عالم ہوگا اس دن۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ان میں سے ہر ایک شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفسی نفسی کا عالم۔ ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس آیت پر ذرا اگر ہم غور کریں تو اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کے بارے میں کیا بات بیان کر دی۔ اس دنیا میں انسان اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بڑی سے بڑی مصیبت اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بڑا سے بڑا قدم اٹھا لیتا ہے، بڑے سے بڑے خطرے کو مول لے لیتا ہے، بڑے سے بڑے نقصان کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، لیکن ان پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ ہر آدمی یہی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ قیامت کے دن عالم کیا ہوگا، وہ کیسی مصیبت ہوگی
کہ ہر انسان صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اس ماں کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہا ہوگا جس نے اسے پالا ہے، جس نے اسے پیدا کیا، اس باپ کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہا ہوگا جس کی چھاؤں میں وہ پلا ہے، جس کی حفاظت میں اس نے زندگی گزاری ہے، ان بیوی بچوں کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوگا جن کے لیے ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو جاتا، جن کے لیے اس نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، گویا کہ اس کی اپنی زندگی کچھ رہ نہیں گئی، ان بیوی بچوں کے لیے بھی وہ کچھ نہیں کرے گا، ان سے بھی بھاگے گا، ان کی بھی اس کو فکر نہیں ہوگی، صرف اور صرف اپنی فکر ہوگی۔ اگر انسان اس بات کو ذرا گہرائی سے اس کے بارے میں غور کرے، سوچے، وہ اندازہ کر سکتا ہے، اندازہ تو ہم ٹھیک مکمل اندازہ تو نہیں کر سکتے، لیکن انسان پھر بھی کچھ سمجھ سکتا ہے کہ وہ کتنی عظیم مصیبت ہوگی اور وہ کیسی کیفیت ہوگی کہ انسان اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنی بیوی بچوں سے بھاگے گا، ان کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، اس دن ہر انسان صرف اپنی فکر کرے گا۔ وہ کیسی عظیم مصیبت ہوگی اور وہ کیسا سما ہوگا اور کیسے معاملات ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ عام دن نہیں ہوگا نا، آج کا دن وہ دن ہے جس دن ہر ایک کے ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال کو دے دیا جائے گا، ہر ایک کو اپنی زندگی یاد آ رہی ہوگی، ہر ایک کو اپنی غفلتیں، کوتاہیاں، خدا کی نافرمانیاں، ناشکریاں، زندگی میں کیے گئے گناہ، یہ سب کچھ یاد آ رہے ہوں گے اور انسان بہت پچھتا رہا ہوگا اور گھبرا رہا ہوگا۔ گھبراہٹ کے مارے لوگوں کے جو دل ہے وہ حلق تک آ پہنچیں گے، کیونکہ آج کس کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے؟ خالق کائنات کی بارگاہ، مالک کائنات کی بارگاہ میں۔ آج فیصلہ اس نے کرنا ہے۔ دنیا میں تو ہم کچھ نہ کچھ ذریعے سے اپنے آپ کو کبھی کسی مصیبت سے بچا لیتے ہیں۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، یا گناہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہم سے کوئی اگر غلطی ہو جائے تو ہمیں اس کی تلافی کرنے کا موقع ہی مل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس نے ہمیں سزا دینی ہو اس غلطی پر، ہم اس کو چکمہ دے لیں، کوئی رشوت دے لیں، کسی کی سفارش کروا لیں، کچھ نہ کچھ کر کے انسان بچ سکتا ہے۔ لیکن قیامت میں تو کسی کی کچھ نہیں چلے گی۔ اس دن کا مالک تو صرف اللہ ہی ہوگا اور کسی کے وہاں چل بھی نہیں سکتی، اسی کا فیصلہ ہوگا، جس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے گا۔ تو قیامت کے دن تو رشوت بھی نہیں دی جا سکتی، قیامت کے دن تو رشوت بھی نہیں دی جا سکتی، قیامت کے دن تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم جس سے چاہیں، جو آدمی چاہے جس سے چاہے سفارش کر کے بچ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ شفاعت جس کے لیے قبول کرے گا اور جس کو شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، جس کے لیے قبول کرے گا، وہ بچ سکتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر آدمی بچ جائے گا۔ تو قیامت کا معاملہ تو بڑا سخت ہے، لوگوں کے دل گھبراہٹ کے مارے حلق تک آ رہے ہوں گے کہ خدا کی بارگاہ میں حضوری ہے، جواب کیا دینا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ساری زندگی کے انسان کو وہ سارے کارنامے یاد آ رہے ہوں گے کہ میں کیا کچھ کر کے آیا ہوں، میں نے اپنی زندگی کتنی غفلت میں گزاری، اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہوگی کہ اس پچھتاوے کے باوجود انسان اس کی تلافی نہیں کر سکے گا، کچھ کر نہیں سکے گا، پچھتائے گا اور بہت سخت پچھتائے گا، بے انتہا پچھتائے گا۔ یعنی ہم اس پچھتاہٹ کا، اس پچھتاوے کا تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی انسان نے اپنی ساری زندگی میں کبھی ایسا پچھتاوا محسوس نہیں کیا ہوگا جیسا پچھتاوا اسے قیامت کے دن محسوس ہوگا، اور یہ ایک ایسا پچھتاوا ہوگا کہ جس کی تلافی نہیں کی جا سکتی، پیچھے جا کے کچھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ دار الجزا ہوگی۔ آج ہمارے پاس موقع ہے عمل کرنے کا نا، اس دن نہیں ہوگا۔ ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ تو یہاں کر چکے ہیں، اب تو جزا دیکھنے کا وقت ہوگا۔ ذرا امیجن کریں کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی ہماری۔ یا نہ ہم کسی کو رشوت دے سکتے ہیں، نہ کسی کی طاقت چل سکتی ہے، کوئی نہیں بچانے والا۔ واللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بے اس کے چھوڑے کوئی چھڑا نہیں سکتا، جس کو وہ چھوڑنا نہ چاہے کوئی اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے چھڑا نہیں سکتا۔ وہی اس دن کا تنہا مالک ہوگا۔ تو ہر شخص اپنے بارے میں اس دن غور و فکر میں ہوگا۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، لوگوں کو ان کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ کسی کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سیدھے والے تو سبحان اللہ وہ چین میں ہوں گے، اور جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ، ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ مصیبت میں ہوں، ان کے لیے مسئلہ ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ اس دن یعنی قیامت کے دن 3 گروہ ہوں گے۔ فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 گروہ ہوگے۔ پھر فرمایا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو ان میں جو ایک گروہ ہوگا وہ دائیں والوں کا ہوگا۔ پھر آگے فرمایا مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کیا کہنے ہیں دائیں والوں کے۔
سبحان اللہ، یہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو دائیں والوں میں شامل ہوں۔ پھر فرمایا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور ایک گروہ جو ہوگا وہ بائیں والوں کا ہوگا۔ پھر فرمایا مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، تو کیا ہی بدبختی ہے بائیں والوں کی، یعنی الٹے سائڈ، بائیں مطلب الٹے ہوتا ہے، یعنی الٹے۔ پھر آگے فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور آگے والے تو آگے والے ہوں گے، اولئک المقربون، وہی مقرب ہوں گے۔ سابقون کے بارے میں فرمایا سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہوں گے، اولئک المقربون، وہی مقرب ہوں گے۔ یہ تین گروہ قیامت کے دن ہوگا، اور جو بائیں والے ہوں گے نا، ان کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جائیں گے، اور ان کو ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ان کی پیٹھ پیچھے ہی دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے دیا گیا، اس کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا، یعنی پیٹھ پیچھے کیوں؟ کیونکہ اس کا ہاتھ پیچھے باندھ دیا جائے گا، وہ جلد ہی موت کی دہائی دینے لگے گا اور جہنم میں جا گرے گا، جہنم میں جا پڑے گا۔ یہ عالم ہوگا وہاں پر۔ وہ لوگ جو دائیں والے ہوں گے، جو سابقون ہوں گے، ان کے تو مزے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، اتنے ہی چہرے اس دن چمکتے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے۔ تو چمکتے چہرے والے، ہنسنے والے، حشاش بشاش چہرے والے، وہ تو بڑے چین میں ہوں گے، وہ تو مزے میں ہوں گے۔ لیکن آگے یہ بھی فرمایا وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اتنے ہی چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ جن پر غبار ہوگی، جن پر خاک اڑتی ہوگی، ترحقھا قطرہ، ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، فرمایا یہی وہ لوگ، یہی نافرمان ہیں، یہی کفار ہیں، یہی انکار کرنے والے ہیں، یہی نافرمان ہیں۔ یہ معاملات ہوں گے قیامت کے کہ کچھ لوگ دائیں والے ہوں گے، کچھ بائیں والے ہوں گے۔ دائیں والے تو مزے میں ہوں گے، دائیں والے تو چین میں ہوں گے، لیکن جو بائیں والے ہیں، جو بائیں والے ہوں گے، ان کے لیے آزمائش ہے۔ انسان کو جب بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، تب اس سے بہت پچھتاوا ہوگا، اور تب اسے احساس ہوگا کاش کہ میں نے اس اپنی دنیا کی زندگی کو غنیمت جانا ہوتا اور اس میں کچھ ایسے کام کر لیے ہوتے جو مجھے آج کام آ رہے ہوتے، کچھ ایسے کام کر لیے ہوتے جن کی بنیاد پر میں سابقون الاولون میں یا کم از کم اصحاب میمنہ میں شامل ہوتا۔ اس دن انسان کو پچھتاوا ہو رہا ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہو، اب پچھتانے سے کیا فائدہ، جب چڑیا نے سارا کھیت ہی چک لیا ہے تو اب پچھتانے سے کیا فائدہ، اب پچھتانے سے وہ کھیت واپس تو نہیں نہ آ سکتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن پچھتانے سے زندگی دوبارہ تو نہیں ملے گی، عمل کرنے کا موقع دوبارہ تو نہیں ملے گا۔ ہمیں تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ پہلی اور آخری بار ملا ہے موقع، اس کے بعد موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کون لوگ وہ ہوں گے جو اصحاب میمنہ میں شامل ہوں گے، کون لوگ وہ ہوں گے جو اصحاب مشأمہ میں شامل ہوں گے، کون لوگ وہ ہوں گے جو سابقون الاولون، جو سابقون میں شامل ہوں گے۔ یہ سب کچھ ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ اب اس کے باوجود اگر انسان کوتاہی کرے تو ظاہر ہے یہ اس کی اپنی غلطی ہے۔ قیامت کے دن یہ معاملات ہوں گے، اور پھر پروردگار عالم جل جلالہ لوگوں کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ کسی کو جنت کا پروانہ ملے گا اور وہ خوشی خوشی جھومتا جھومتا جنت کی طرف چلا جائے گا، اور کسی کو جہنم کا حکم سنا دیا جائے گا تو اسے اس کو پیشانی سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو خوشی خوشی جنت میں جائیں گے، اور ہمیں ان لوگوں میں ہرگز شامل نہ فرمائے جنہیں ان کی پیشانی سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ہمارے پاس ابھی بھی موقع ہے، ہم ابھی اس دن میں نہیں کھڑے ہیں جس دن یہ سب کچھ ہونا ہے۔ ہم ابھی خدا کی بارگاہ میں موجود نہیں ہیں، ابھی ہماری پیشی نہیں ہوئی ہے، ہمارے پاس ابھی وقت ہے۔ جب تک سانس میں سانس ہے نا، جب تک جان میں جان ہے، تب تک موقع ہے۔ ابھی ہم پچھتا لیں، اس وقت کے پچھتانے سے اچھا آج کا پچھتاوا ہے، کیونکہ اس وقت کا پچھتاوا کام کچھ نہیں آئے گا، لیکن آج کا پچھتاوا بہت کام آ سکتا ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم پچھتا لیں، ہم پچھتائیں اور اس پچھتانے کا فائدہ اٹھائیں، اس پچھتاوے کا فائدہ اٹھائیں، اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، اور اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کریں، وہ کام کرنے کی کوشش کریں جن کاموں کی بنیاد پر ہمیں اس دن نہ پچھتانا پڑے۔ آج پچھتا کر کچھ ایسے کام کر لیں کہ ہم اس دن کے پچھتاوے سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ پروردگار ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔